بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے میں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرہ مند فرمایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صاحب قدرت ہیں، صاحب مال ہیں، وہ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کریں اور بیت اللہ کا حج کریں۔ بیت اللہ کا جو حج ہے یہ صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، اور یہاں یہ یاد رکھ لیں کہ حج اسلام کے افضل ترین اعمال میں سے آتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام موجود تھے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سا عمل بہترین ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، پھر اس کے بعد کون سا عمل بہترین ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ اعمال میں سب سے افضل ترین عمل ہے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل سب سے بہترین ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا حج مبرور۔ حج مبرور کے حوالے سے آج میرا موضوع گفتگو ہے۔ اسی حدیث کے اس ٹکڑے سے میں نے اس موضوع کو لیا ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے کہ جس کی جزا صرف جنت ہے، اور اس میں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ حج مبرور وہ حج ہے کہ جس میں کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، کوئی سزا نہیں ہوگی، سیدھا جنت میں۔ حج مبرور وہ ہے۔ اب حج مبرور اتنی بڑی نعمت ہے، کیسے میسر آ سکتی ہے، اس کو میں ابھی اس موضوع کو کلیئر کروں گا، اس کی علامات کو بھی بیان کروں گا، لیکن اس کو پھر ایک ایگزامپل کے ساتھ سمجھ لیں۔ ہمارے ہاں نمازی تو بہت ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن خشوع و خضوع کسی کسی کے پاس ہے۔ ہم میں سے کتنے نمازی ہیں اور ہم میں سے کتنے ہیں کہ جب وہ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو گویا رب کو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ آپ اس فرق کو سمجھ گئے؟ اسی طرح حج مبرور بھی ہے۔ حج تو بہت کرتے ہیں لیکن حج مبرور کسی کسی کا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ اس حدیث مبارکہ میں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال میں افضل ترین عمل جہاد کے بعد حج کو قرار دیا ہے، تو جہاد میں بھی بڑی کوشش ہوتی ہے، بندہ تگ و دو کرتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلتا ہے،
اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اپنی جان بھی اللہ کے حضور پیش کرنی پڑ جائے تو وہ جان بھی قربان کر دیتا ہے، یہ جہاد ہے۔ اسی طرح جو حج ہے یہ مالی اور بدنی جہاد ہے۔ بندہ مال سے محبت کرتا ہے، لیکن اب وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، اس بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے اپنے پیسے بھی خرچ کرتا ہے۔ کیا میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا؟ اور پھر جب حج کے لیے جاتا ہے تو جنہوں نے حج کیا ہوا انہیں پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنی سٹرگل کرنی پڑتی ہے، کتنی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ وہ حج کے جو اعمال ہیں ان میں کتنی اس کو مشقت جو ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بعد افضل ترین عمل حج کو قرار دیا ہے۔ اور یہاں حج کے فضائل میں سے ایک یہ بھی آپ فضیلت اپنے ذہن نشین رکھیے گا کہ حج جو ہے وہ گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت ہے، زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں بندہ اگر حج کی دولت عظیم حاصل کر لیتا ہے۔ ہاں جی، اس میں یہ جو آپ نے جو سوال کیا نا کہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ تو ابھی زندگی کے میں حدیث جو نقل کر رہا ہوں اس میں تو صرف گزشتہ گناہوں کی معافی ہے نا، آگے حدیث آئے گی کہ زندگی کے اگلے پچھلے گناہ بھی جو ہے رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھ لیں، اب چونکہ سوال آ گیا تو اس سوال کا جواب بھی آپ جو ہے وہ سماعت کر لیجیے گا کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے، لیکن جو حق العبد ہے، حقوق العباد رب تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو حج گزشتہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ہمارے دل میں اسلام ڈالا، تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ اپنا دست مبارک بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھایا اور فرمایا، اے عبداللہ کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں بیعت تو کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھی کیا شرط ہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ بیعت تو میں کروں گا لیکن صرف ایک شرط ہے کہ اللہ رب العزت میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ اکبر، بس بیعت کرنی ہے کہ رب تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور سید عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام زندگی کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ جب بندہ دولت اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی عظیم دولت ہے اسلام۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سنو، ہجرت اگر کوئی بندہ کرتا ہے، مائیگریشن کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرتا ہے تو وہ بھی پہلے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اس سے بھی پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گزشتہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج بھی گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تین چیزوں کا بیان فرمایا حضور نے، اسلام قبول کرتا ہے تو گزشتہ گناہ، ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے پچھلے گناہ، اور اگر حج کرتا ہے تو تب بھی اس کے پچھلے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ اسی حج سے اس کے زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں
جس کا حج شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو، جو خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، اس میں ذرا برابر بھی ریا کا شائبہ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ہی روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے حج کا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے اگلے سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نیت کیا کرتا ہے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے باری تعالیٰ میں حج کروں گا، تو رب تعالیٰ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور نہ صرف گناہ معاف فرماتا ہے بلکہ وہ اگر کسی کے حق میں دعا کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس بندے کے حق میں، جس بندے کے حق میں وہ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ حج کا ارادہ کریں، ریا کا ذرا برابر شائبہ نہ ہو کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ کہیں گے کہ یہ حج پہ جا رہا ہے، اور صرف ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے حج نہ کیا جائے، نہیں، یہ پھر ریا ہے، یہ دکھلاوا ہے پھر۔ اور جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہاں بہت سارے حملے ریا کے ہوتے ہیں، اس لیے جب آپ جائیں حج کے لیے تو آپ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ باری تعالیٰ تجھے راضی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کا ثمر کیا ہے؟ زندگی کے اگلے پچھلے رب تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حج مبرور جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، پہلے اس روایت کو نقل کیا، اس کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرہ کے بعد عمرہ کرنا، دونوں کے درمیان یہ عمل جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک عمرہ کیا، پھر اس کے بعد ایک اور عمرہ کیا، تو یہ دونوں کے درمیان گناہوں کا کیا بن جاتا ہے؟ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور صرف اس کی جزا، اس کا بدلہ جنت ہی کی صورت میں ملے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ کیا ہے، کوئی سزا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، صرف جنت ہے اس کا بدلہ، اس کا انعام جنت ہے، اس کی جزا جنت ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان کرتی ہیں، بخاری ہی کی روایت ہے یہ، کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابیات تھیں، تو یہی صحابیات نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ، ہم لوگ جہاد کو افضل ترین اعمال خیال کرتے ہیں، تو ہم لوگ عورتیں جہاد پہ نہ جایا کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیکن افضل ترین جہاد تو حج مبرور ہے۔ افضل ترین جہاد کیا ہے؟ حج مبرور ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہیں کہ بہترین حج حج مبرور ہے۔ اور حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، افضل ترین اعمال میں عمل کون سا ہے؟ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا، پھر جہاد،
پھر حج مبرور تمام اعمال میں افضل ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے جو دنیا میں جب آپ کا حبوط ہوا، جب آپ دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلا عمل کیا کیا آپ نے؟ سب سے پہلا عمل آپ نے طواف کعبہ کیا۔ روایت میں آتا ہے، ابن منقدر اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام آسمان سے اترنے کے بعد جو پہلا کام کیا وہ خانہ کعبہ کا طواف تھا۔ تو طواف جب مکمل کیا تو فرشتوں کی جماعت آ گئی ملاقات کے لیے، ملاقات کی، اور فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو دعا دی وہ کیا تھی؟ دعا دی کہ اے آدم تم کو حج مبرور نصیب ہو۔ تو سب سے پہلے حج کرنے والے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو جو فرشتوں نے دعا دی وہ بھی حج مبرور کی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب جمرہ عقبہ کی رمی کر رہے تھے، یہ جو کنکریاں مارتے ہیں نا جمرات پہ جا کے، ہمارے ہاں تو وہ کچھ ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے وہ کھیل بنا ہوتا ہے، وہ کچھ اللہ معاف کرے جوتیاں مار رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بڑے انداز سے دوڑتے ہوئے جو ہے نا وہ پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے مناسک حج کو سیکھنا چاہیے۔ یہ میں ابھی حج مبرور میں اس کو میں بیان کروں گا۔ وہ دعا کیا کرتے تھے اس وقت جب وہ کنکریاں مار رہے تھے، اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا، کہ اللہ میرے اس حج کو مبرور بنا اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر وہ بھی جب جمرات پہ کنکریاں کرتے تو یہ کہتے اللہم اجعل حجا مبرورا وذنبا مغفورا، کہ اللہ میرے حج کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور حضرت ابراہیم نخعی تابعی وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام پسند کرتے تھے کہ جب آدمی رمی کرے، کنکریاں مارے، اس وقت دعا کرے۔ اب کنکریاں جو شیطان کو ماری جاتی ہیں اس وقت بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، وہ بھی قبولیت کی گھڑیوں میں سے گھڑی ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام اس وقت کیا دعا کر رہے ہیں، اللہ ہمیں حج مبرور کی دولت عطا فرما جس کی جزا صرف جنت ہے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اس وقت یہ دعا مانگ رہے ہیں صحابہ کرام۔ حج مبرور یہ یاد رکھ لیں وہ حج ہے کہ جو قبول ہو جاتا ہے اور اس کی جزا جنت ہے۔ اس کی علامات محدثین نے بیان کی ہیں۔ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں بیان کیا ہے کہ حج مبرور وہ حج ہے کہ جس میں حج کے مسائل یعنی جو مناسک حج ہیں وہ پورے طور پر ادا کیے جائیں، کوئی ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہم حج کرنے جاتے ہیں، کتنوں نے حج کو پہلے سیکھا پھر حج کرنے گئے؟ آپ یقین جانیے کہ یعنی پہلے زمانوں میں بھی سکھایا جاتا تھا، لوگ سیکھ کے جاتے تھے، اور آج تو آپ کی مساجد میں جو ہے وہ علماء بلاتے رہتے ہیں کہ آؤ حج کرنا ہے تو سیکھ کے جاؤ، ورکشاپ ہوگی، بندہ ہی نہیں آتا۔ اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہم چلیں یوٹیوب سے دیکھ لیں گے یا کتاب پڑھ لیں گے اور ہم کر لیں گے۔ کتنے مناسک حج آپ یاد رکھ سکیں گے؟ تو حج مبرور ایسے تو نہیں نہ ملے گا جس کی جزا صرف جنت ہے۔ تو پہلی علامت کیا ہے کہ ان مناسک کو باقاعدہ سیکھ کے جائے کہ حج کے فرائض کتنے ہیں، حج کی سنتیں کتنی ہیں، حج کے واجبات کتنے ہیں،
جو احرام باندھتا ہے اس کے سنن کتنی ہیں، اس کے واجبات اور فرائض کتنے ہیں، کیا میں کروں گا تو مجھ پہ دم آ جائے گا، کیا نہیں کروں گا تو میں جو ہے وہ دم سے بچ جاؤں گا، یہ سارے اعمال سیکھنے چاہیے۔ جب یہ بندہ سارے اعمال سیکھ کر مناسک حج کو جا کے پورے طریقے سے کامل طریقے سے ادا کرتا ہے تو وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ پہلی علامت محدثین نے یہ بیان کی ہے، اور محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ وہ جو مناسک حج کرتا ہے اس میں وہ کوئی رخصت بھی نہ لے، یعنی منمانی تعویل بھی نہ کرے، جو پورے مناسک ہیں وہ اسی طرح حج کرے جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جس طریقے سے انبیاء نے حج کیا اسی طریقے سے کرے، وہ حج مبرور ہوگا۔ اور حج مبرور بعض محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس میں ریا اور شہرت کا شائبہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ حج کر کے آئیں، آپ کو کسی نے حاجی نہیں کہا تو آپ غصہ کر دیں، بابا میں حج کر کے آیا ہوا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ریا نہیں ہونی چاہیے۔ حج مبرور وہی ہوگا کہ جس میں ریا نہیں ہوگی۔ اور پھر محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حج مبرور وہ حج ہوگا کہ جو مال وہ حج کے لیے خرچ کر رہا ہے وہ کامل طریقے سے حلال ہو، ذرا برابر بھی مشتبہ مال جو ہے وہ اس نے استعمال نہ کیا ہو، جو سفر حج ہے اس کا۔ اسی لیے جب آپ بزرگان دین کو دیکھیں گے جو حج کرنے جاتے تھے نا، تو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے جو جمع پونجی ہوتی تھی پھر اس پہ حج کرنے جاتے تھے کہ یہ ہماری حلال کمائی، ہاتھ کی کمائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ یہ بھی نشانی بھی حج مبرور کی ہے۔ اور حج مبرور کی ایک اور نشانی یہ بھی بیان کی ہے، اور یہ وہ سوال ہے جو اکثر کہتے ہیں کہ جی حاجی تے بن آیا پر سدھریا نہیں اجے تک۔ سمجھ گئے؟ میں پنجابی میں کہہ دیا، آپ نے بہت سارا سمجھ بھی گئے ہیں۔ یعنی حج کر کے آ کے نماز بھی نہیں ہے، حج کر لی جھوٹ بھی ہے، حج کر کے آ کے غیبت بھی ہے، حج کر کے آ کے غیبتیں بھی چلتی ہیں، حج کر کے آ کے پھوٹ ڈالنا بھی ہے، حج کر کے جو ہے وہ کاروبار میں جو ہے وہ بزنس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ ہیں حاجی صاحب، آپ سمجھ گئے؟ اب محدثین بیان کرتے ہیں کہ حج مبرور کی علامت یہ ہے کہ حج کے بعد گناہوں سے وہ بچتا ہو، اس کا حج مبرور ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اس کی نماز جو ہے وہ مس نہیں ہوتی۔ وہ پہلے غیبت کرتا تھا، لوگوں کی برائیاں کرتا تھا، اب وہ کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ وہ پہلے کمیونٹی میں پھوٹ ڈالنے کے لیے چغلی کرتا تھا، اب اس نے اس عمل کو ترک کر دیا۔ یہ گناہ ہے، گناہ عظیم ہے یہ سارے۔ وہ کسی کا حق کھاتا تھا، اب جو ہے اس نے توبہ کر لی ہے۔ حج کرنے کے بعد گویا اس نے اپنی ساری زندگی کی اصلاح کر لی ہے۔ تو بعد میں آنے والی جو زندگی ہے، اگر وہ زندگی نیک صالح تقوی پہ گزرتی ہے تو اس شخص کا حج مبرور ہے، اور اگر نہیں گزر رہی تو وہ حج مبرور نہیں۔ اور حج مبرور ہے تو پھر اس کی جزا کیا ہے؟ صرف جنت، کوئی سزا نہیں، کوئی سوال نہیں۔ حج مبرور ہے تو اس کی جزا صرف جنت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔